خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس مرکز کے مطابق اس کے 12ویں باب میں سے، اس وقت فقیوں میں سے ایک نے پاس آ کر یسوع سے پوچھا کہ سب سے پہلا حکم کون سا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ پہلا یہ ہے، سن اے اسرائیل کہ خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، پس تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے پیار کر، اور دوسرا یہ کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ اور فقیر نے اس سے کہا، کیا خوب اے استاد، تو نے سچ کہا ہے کہ وہ ایک ہی ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں، اور کہ اس کو سارے دل اور ساری عقل اور ساری طاقت سے اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کرنا سب سوہتنی قربانیوں اور ذبیحوں سے افضل ہے۔ اور جب یسوع نے دیکھا کہ اس نے عقل مندی سے جواب دیا تو اس سے کہا کہ تو خدا کی بادشاہی سے دور نہیں۔ اور اس کے بعد کسی نے اس سے سوال کرنے کی جرت نہ کی۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں، اور ان باتوں کو قبول کرو اور خداوند کی طرف رجوع لاؤ، اور اس سے کہو کہ ہماری تمام خطاکاری کو دور کر اور نیکوکاری قبول فرما، تب ہم اپنے لبوں سے قربانیاں گزرانیں گے۔ تب ہم اپنے لبوں سے قربانیاں گزرانیں گے۔ عزیزو، جب سے روزوں کا آغاز ہوا ہے اور ہم نے اس بات کو ضروری سمجھا کہ ہم روزوں کے دوران جو مختلف موضوعات ہیں اور بالخصوص جو پہلی تلاوت سے موضوعات ابھرتے ہیں ان پر دھیان و گیان کریں، اور آج بھی میرے دھیان و گیان کا جو مرکز ہے وہ پہلی تلاوت ہے، اور اس کی یہ آیت ہے، تب ہم اپنے لبوں سے قربانیاں گزرانیں گے۔ آئیں خدا کا فضل مانگیں، اس کے پاک روح کی ہدایت طلب کریں، تاکہ آج کا کلام ہم سب کے لیے، ہماری زندگیوں کے لیے فائدہ مند ہو، ہم اس سے سیکھیں اور خدا کا کلمہ، خدا کا کلام ہمارے دلوں پر اثر کرے۔ کچھ چیزیں غیر روایتی ہوں گی جو شاید جو خادمین ہیں یا پاسٹرز ہیں، جب میں بات پاسٹرز کی کرتا ہوں تو آئی مین ٹو سے ایوری باڈی دوز ہو آر ایٹ دا سروس آف دا لارڈ، تو ان کی روایتی جو باتیں ہیں ان سے تھوڑی سی مختلف ہوں گی، تو اس لیے آپ ان کے لیے آج تیار ہیں۔ تیار ہیں؟ ٹھیک ہے جی۔ تو ہماری ابتدائی آیت یا بنیادی آیت ہے، تب ہم اپنے لبوں سے قربانیاں گزرانیں گے۔ ہم قربانیاں گزرانے کے کس سے؟ کس سے؟ اپنے لبوں سے۔ تو اس پر آج جو ہے ہم دھیان و گیان کرتے ہیں۔ عزیزو، شریعت
اور یہودی قانون کے مطابق، شریعت مطلب خدا کا حکم بھی ہے، شریعت اور یہودی قانون کے مطابق جب بھی کوئی شخص یا جب بھی کوئی انسان خداوند کی طرف آتا ہے یا خداوند کی ہیکل میں آتا ہے یا خدا کے گھر میں آتا ہے یا عبادت خانے میں آتا ہے، تو وہ شخص خالی ہاتھ خدا کی پاک حضوری میں نہ آئے۔ تو پہلی بات کیا ہے کہ کوئی بھی شخص خالی ہاتھ خداوند کے حضور پیش نہ ہو۔ اور خروج کی کتاب اس کے 34ویں باب میں، اس کے 28ویں باب میں بھی لکھا ہے، اور تم میرے سامنے خالی ہاتھ حاضر نہ ہونا، یا اور تم میرے سامنے خالی ہاتھ مت آؤ۔ تو پہلا حکم کیا ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ یہودی قانون کیا کہتا ہے؟ کہ جب بھی کوئی شخص یا کوئی انسان خدا کی پاک حضوری میں آتا ہے تو وہ خالی ہاتھ نہ آئے۔ یہاں تک کلیئر ہے؟ یس؟ اوکے، میں سمجھتا ہوں یہ بڑا خوبصورت عمل ہے، خدا کی پسند کا عمل ہے۔ کیوں میں کہتا ہوں یہ خوبصورت ہے، خدا کی پسند کا ہے؟ کیونکہ یہ خدا کا اپنا ہی کیا ہے؟ حکم ہے۔ اور خروج کی کتاب میں بار بار ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے، اور پاک کلام میں بھی، کہ جب بھی کوئی شخص، جب بھی کوئی انسان اس کی پاک حضوری میں آئے تو خالی ہاتھ نہ آئے۔ اس لیے ضرور ہے کہ خدا کے حکم کو پورا کیا جائے، ضرور ہے کہ جب ہم اس کی پاک حضوری میں آئیں تو خالی ہاتھ نہ آئیں، بلکہ اپنی شکر گزاریاں جو ہیں یا اپنی نظریں جو ہیں خدا کی پاک حضوری میں پیش کریں۔ اب ایک بڑا سوال ہے، یہ تو حکم ہے کہ جب بھی ہم خدا کی پاک حضوری میں آئیں خالی ہاتھ نہ آئیں، تو سوال ہم یہ کر سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی طرف سے اپنے آسمانی بادشاہ کو کون سا تحفہ قابل قبول ہوگا؟ آنا تو ہے، خالی ہاتھ بھی نہیں آنا۔ اب سوال میں نے یہ کیا ہے کہ what should we bring، یا ہمارے ہاتھ میں کیا ہونا چاہیے، یا ہم خدا کی پاک حضوری میں کیا پیش کریں؟ یہ سوال بنتا ہے یا نہیں؟ کہ خالی ہاتھ تو نہیں آنا، لیکن ہاتھ میں ہونا کیا چاہیے؟ یا سادہ لفظوں میں جب ہم خداوند کی پاک حضوری میں آئیں تو اسے کیا پیش کریں، یا اسے کون سا تحفہ قابل قبول ہوگا، یا کون سا تحفہ اس کی پسند کا ہوگا، یا کون سا تحفہ اس کی مرضی اور حکم کے مطابق ہوگا، یا کس تحفے سے، نظر سے، نذرانے سے ہمارا خداوند خوش ہوگا۔ یعنی اگر ہم ہاتھ خالی نہیں لاتے لیکن کوئی ایسی چیز لاتے ہیں جس سے خداوند راضی نہیں ہے، تو ایک بات تو ہم نے پوری کی، ایک حکم پورا کیا کہ خالی ہاتھ نہیں آئے، لیکن جو ہاتھ میں ہے اگر وہ خدا کی مرضی اور خدا کی پسند کا نہیں ہے تو پھر کویسچن ہے، کویسچن تو بنتا ہے نا۔ تو اب ایک یہودی سے جب یہ سوال کیا جائے، یا ایک وفادار یہودی سے یا ایک اچھے یہودی سے جب یہ سوال کیا جائے کہ جب تم خدا کی پاک حضوری میں آؤ گے تو کیا کرو گے، تو وہ یقیناً شریعت کا حوالہ دے گا، وہ نبیوں کا حوالہ دے گا، وہ خدا کے حکموں کا حوالہ دے گا، اور وہ کہے گا کہ ہمیں جب بھی خدا کی پاک حضوری میں آنا ہے تو ہم نے زمین کے پہلے پھل خداوند کی پاک حضوری میں پیش کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ بھیڑ بکریاں اور گائے بیل کی سوہتنی قربانیاں، نیز نذریں، ہدیے، ذبیحے اور نذرانے، تو ہمارے ہاتھ میں کیا ہونا چاہیے جو میں نے ابھی بیان کیا ہے۔ اور جواب ایک یہودی کا درست جواب ہے، ٹھیک ہے ایسا ہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ مقدس لوکا کی انجیل میں جب یسوع کے والدین طہارت کے وقت
ہیکل میں آتے ہیں تو وہ خدا کی شریعت کے مطابق کیا لاتے ہیں؟ کمریوں کا جوڑا. اور لکھا ہے کہ خداوند کی شریعت کے مطابق جیسا کہ لکھا ہے وہ ذبیحہ لائیں، یعنی کمریوں کا ایک جوڑا یا کبوتر کے 2 بچے، یعنی خالی ہاتھ نہیں آنا. عزیزو، جب ہم بھی اس سوال پر غور کرتے ہیں تو ہم بھی کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ what shall I bring یا what shall I offer to the Lord؟ کیا پیسہ، دولت، یا کوئی پھل، یا کوئی ہدیہ، یا کوئی ایسی چیز کیا؟ اور اکثر دفعہ گیتوں میں بھی یہی ہمارا خیال جو ہے عام طور پر ظاہر ہوتا ہے. اور بڑا مشہور گیت ہے، کوائر زیادہ جانتی ہے. گیت میں لکھا ہے میں کون سا تحفہ یا کوئی شے کروں ادا. ہم کس چیز کی بات کر رہے ہیں کہ اے خدا مجھے بتا کہ میں کون سا تحفہ دوں یا کون سی چیز دوں، کون سی شے جو ہے تیری پاک حضوری میں پیش کروں. یہ سب کچھ اچھا ہے، یہ سب کچھ خوبصورت ہے، یہ سب کچھ قابل تحسین ہے. نو ڈاؤٹ، نو ڈاؤٹ ایسا ہونا چاہیے. لیکن خداوند کا نبی ہوشیہ he wants something else اور something more. یہ بھی لیکن اس کے علاوہ بھی یا اس سے کچھ بڑھ کر شاید وہ خدا کو زیادہ پسند آئے. یہ کیوں ہے؟ یہ شفٹ کیوں؟ خدا نے ہی قربانی گزرانے کے لیے کہا، خدا نے ہی زمین کے پھل پیش کرنے کا حکم دیا، خدا نے ہی ذبیحے لائیں، کمریوں کا جوڑا لائیں، کبوتر کے 2 بچے لانے کا پیش کرنے کا حکم دیا. لیکن پھر یہ شفٹ کیوں کر ہے؟ اور نبی شفٹ کی کیوں بات کرتا ہے؟ why he wants something more اور something different؟ وجہ کہ لوگوں کا زور صرف قربانی اور نظریں گزرانے پر ہو گیا. they were offering everything. موٹے موٹے پلے ہوئے تندرست خوبصورت جانور خداوند کو پیش کیے جاتے. اچھی بات ہے، یہ اچھا عمل ہے، لیکن یہ سب کچھ تو وہ کرتے، یہ سب کچھ تو خدا کے گھر یعنی ہیکل میں ہوتا. لیکن اس ساری چیزوں کے باوجود خداوند کیا دیکھتا ہے، خدا کا نبی کیا دیکھتا ہے کہ ہاں میرے لوگ قربانیاں گزرانتے ہیں، وفاداری کے ساتھ زمین کے پھل میری پاک حضوری میں پیش کرتے ہیں، لیکن میرے لوگوں کے دل مجھ سے دور ہے. اس لیے خداوند کہتا ہے کہ میں قربانی نہیں بلکہ کیا پسند کرتا ہوں؟ رحم پسند کرتا ہوں. اور آج کی پاک انجیل میں ہم نے سنا ہے، اور اس کو سارے دل اور ساری عقل اور ساری طاقت سے اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کرنا سب سوہتنی قربانیوں اور ذبیحوں سے کیا ہے؟ افضل ہے. اب قربانیوں سے ذبیحوں سے افضل کیا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے پیار کر اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر. قربانی کی بات ہے، ذبیحوں کی بات ہے، ہدیوں کی بات ہے، لیکن خداوند کہتا ہے کہ اس سے بھی بڑھ کر خداوند کو پسند کیا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو پیار کرے اور اپنے ہمسائے کو پیار کرے، اور یہ کہ تو رحم پسندی کے ساتھ عمل میں لائے. تیرے دل میں رحم ہونا چاہیے. اس لیے خداوند کہتا ہے کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کی توجہ قربانی دینے پر تھی صرف، اور یہ سب کچھ سطحی طور پر ہوتا تھا، دل سے شاید نہیں، دکھانے کے لیے شاید. اور یہ سارے عمل کر کے وہ شاید یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ ہم نے قربانی گزرانی تو خدا ہم سے خوش ہو گیا، ہم نے ہدیے دیے تو خدا ہم سے خوش ہو گیا. اوکے، یہ ایک سٹیپ ہے،
یہ خدا کا حکم ہے. لیکن اگر آپ دل سے خدا کے پاس نہیں آتے, اس کی طرف رجوع نہیں لاتے, رحم پسند نہیں ہوتے, خدا کو پیار نہیں کرتے, اپنے ہمسائے کو پیار نہیں کرتے, تو خدا ان کہنے منو نہیں لوڑ, کول رکھو. ایسا ہی ہے نا, سادہ لفظوں تو میں تہاڈیاں قربانیاں دی لوڑ نہیں, کول ہی رکھو. ہاں اگر دینا جے تو منو اپنا دل دو, اگر دینا ہے تو مجھے پیار دو, کیونکہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم مجھے سارے دل سے کیا کر, پیار کر. اب یہ سب کچھ ہونے کے باوجود لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ خداوند چاہتا کیا ہے, خداوند کو پسند کیا ہے, خداوند کی رضا کس میں ہے, خداوند کی خوشی کس میں ہے. لوگوں نے یہ بات نہ سمجھی جب خدا نے یہ کہا کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں. اور خدا کا بندہ ہوشیہ لکھتا ہے, اور جب میں تلاوت پڑھ رہا تھا, غور کر رہا تھا, اس آیت کو دیکھ کر سچ میں چند منٹس کے لیے خاموش ہو گیا. ڈیپ ریفلیکشن میں گیا, دھیان سے سنیں. اور سچ میں اس آیت نے مجھے بہت ٹچ کیا, اپنی زندگی پر سوچنے کا بہت موقع دیا. خدا نے کہا کہ مجھے تمہاری قربانی نہیں بلکہ کیا پسند ہے, رحم پسند ہے. لوگوں نے یہ بات نہ سمجھی. اور لوگ کرتے کیا ہیں, اور نبی کیا کہتا ہے کہ یہ لوگ بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں کو لے کر خداوند کو ڈھونڈنے جائیں گے یا جاتے ہیں. اور جو ایگزیکٹ آیت ہے لکھا ہے, وہ بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں کو لے کر خداوند کو ڈھونڈنے جائیں گے, پر پائیں گے نہیں, پر پائیں گے نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ان سے جدا ہو گیا ہے. بھائی میرے دل کو یہ اتنا ٹچ کیا, اتنا اس نے اثر کیا, میں سچ میں رک گیا. میں نے کہا خدا کا بندہ کہنا کیا چاہتا ہے, بول کیا رہا ہے, کہ انسان کرتا کیا ہے. وہ بیل بکریوں یا بھیڑ بکریوں یا گائے بیلوں کو لے کر خداوند کو ڈھونڈنے جاتا ہے, وہ قربانی پیش کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے خدا کو پا لیا ہے. وہ نظریں گزرانتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے خداوند کو خوش کر لیا ہے, یا شاید یہ خدا کی پسند ہے, میں نے عبادت کی ہے تو شاید یہ خدا کے پسند آ گیا. اوکے یہ چیزیں ہیں. خدا کا نبی کہتا ہے کہ میرے لوگ یا خدا کے لوگ بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں کو لے کر خداوند کو ڈھونڈنے جاتے ہیں, قربانیاں پیش کر کے, ذبیحے پیش کر کے اور نظریں پیش کر کے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے خدا کو پا لیا, پر وہ پائیں گے نہیں, کیونکہ وہ ان سے جدا ہو گیا. سچ میں میرا دل ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا. میں نے کہا وہ ہم سے جدا ہو گیا, اور یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا کوئی خدا سے جدا ہو کر زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں. لیکن وہ ہم سے جدا ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ سب کچھ آرٹیفیشل تھا, ساریاں قربانیاں دکھانے کے لیے تھی. ہم اپنے بہت کچھ میں سے اتنا سا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے خدا کو کیا کر لیا, راضی کر لیا. لوگ اپنے بیلوں کو لے کر, بھیڑ بکریوں کو لے کر خداوند کو ڈھونڈنے جاتے ہیں, لیکن وہ اسے پاتے نہیں, کیونکہ وہ ان سے جدا ہو گیا. اور جدائی کی وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے اپنے خداوند سے بے وفائی کی ہے. خداوند سے بے وفائی کی ہے. اور اگر خدا سے بے وفائی کی جائے اور نظریں اور ہدیے پیش کیے جائیں تو خدا کو ہمارے ہدیے چنگے لگن گے کہ نہیں؟ نیور. دل اس کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے, روح اس کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے, اس سے محبت ہے نہیں, لیکن سب کچھ پیش کیا تو خداوند کو پھر ہم پا نہیں سکیں گے. وہ ہم سے جدا ہو گیا, ہم سے دور چلا گیا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے خداوند سے بے وفائی کی, حالانکہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ وفادار ہے. اس لیے
آج کی پہلی تلاوت میں خدا کا نبی فرماتا ہے کہ اے اسرائیل، خداوند اپنے خدا کی طرف رجوع لا، کیونکہ تیری بد کرداری تیرے گرنے کا سبب ہوئی۔ اور عزیزو، شاید آج کل بھی خدا کے لوگوں کی طرح شاید میرا اور آپ کا اور بے شمار لوگوں کا یہی رویہ ہے کہ ہم نظریں لاتے ہیں، ہم قربانیاں پیش کرتے ہیں، ہم ہدیے لاتے ہیں، ہم چندہ دیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ شاید خدا ہم سے راضی ہے، شاید ہمارے دل جو ہے گناہ سے بھرے ہوتے ہیں، شاید ہماری روح جو ہے وہ ناپاک ہوتی ہے، اور ہم خدا کے سامنے سمجھتے ہیں کہ ہم نے دے کر اسے خرید لیا، اپنی فیور میں کر لیا۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہم خداوند کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ بھی ناکام۔ کیسے؟ اپنے ہدیے دے کر، اپنے نذرانے دے کر اور تحفے دکھا کر۔ خدا کا بندہ کہتا ہے جب تم ایسا کرو گے تو تم خدا کو نہیں پا سکو گے، کیونکہ تم نے خدا سے بے وفائی کی ہے۔ اکثر دفعہ میں خوش بھی ہوتا ہوں، یہ طرزیں بڑی پیاری ہیں اور اس میں بڑی روحانیت بھی ہے، لیکن آج کل جب میں کئی دفعہ فیس بک پر، یوٹیوب پر یا باقی جو میڈیا ہے تو ادھر دیکھتا ہوں یہ گیت بڑا مشہور ہے، بڑا اچھا بھی ہے، جس نے لکھا ہے شاباش کہ دینے والے ہاتھوں کو کثرت کی برکت کیا کر دے یسوع۔ بڑا خوبصورت گیت ہے، دینے والے ہاتھوں کو کثرت کی برکت دے یسوع۔ لیکن توقع ایک خادم کیا کرتا ہے کہ دینے والا ہاتھ کس کا ہونا چاہیے؟ دینے والا ہاتھ کس کا ہونا چاہیے؟ لوگوں کا، مومنین کا۔ لیکن خادم کا ہاتھ کیا ہونا چاہیے؟ لینے والا۔ ایسا ہی ہے نا؟ ہم یہ بہت گاتے ہیں، میں بھی، باقی بھی، اچھا گیت ہے، میں نے گیت پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کی روحانیت پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، خوبصورت ہے کہ دینے والے ہاتھوں کو کثرت کی برکت دے یسوع۔ بھائی اگر میں یہ چاہتا ہوں، آپ کو کہتا ہوں کہ دینے والے ہاتھوں کو خداوند برکت دیتا ہے، تو یہ بھی ہاتھ تو دینے والے ہونے چاہیے نا۔ But it's one-sided. When I preach for the people, not for myself. اور آج کے خادموں کی یہ بدتری یہی ہے کہ لوگ ہدیہ دیں، میرے ہاتھ نہ کھلیں، میں لوگوں کے لیے یا کلیسیا کے لیے کچھ بھی نہ کروں، لوگ میرے لیے سب کچھ کریں۔ یہ ایک سیڈ ریئلٹی ہے، یہ سیلفش ایٹیٹیوڈ ہے کسی بھی خادم کی طرف سے۔ اور سچ میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا رویہ جو ہے یہ اتنا قابل تحسین نہیں۔ لیکن ضروری کیا ہے؟ میں کیا سمجھتا ہوں کہ خداوند کو دینا یہ بری بات نہیں، دینا چاہیے، ہدیے پیش کرنے چاہیے۔ اب مجھے مس انڈرسٹینڈ نہیں کرنا کہ شاید یہ فادر جی منع کر رہے ہیں۔ آئی ایم گیونگ یو سرٹن کائنڈ آف ایک طرح کی ایویلویشن، اپنی زندگی کرنے کا ایک موقع دے رہا ہوں۔ ہدیے دینا بری بات نہیں، یہ غلط نہیں ہے، خداوند کے گھر میں خالی ہاتھ نہ آنا اچھی بات ہے، لیکن میں جو سمجھانے کی بات کر رہا ہوں کہ خداوند کو ان چیزوں سے بڑھ کر کس چیز کی ضرورت ہے؟ میری اور آپ کی، آپ کے دلوں کی۔ اور آج کی پہلی تلاوت کے مطابق خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنے لبوں سے کیا کریں؟ قربانیاں گزرانے، اپنے لبوں سے۔ قربانی تو چڑھاتے ہیں، نظریں بھی لاتے ہیں، لیکن آج کی تلاوت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ خداوند چاہتا کیا ہے کہ ہم اپنے لبوں سے قربانی گزرانے۔ اور لبوں کی قربانی کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ خداوند مویشیوں کی قربانی نہیں بلکہ دل کی گہرائی سے کہے گئے توبہ کے الفاظ کی قربانی خداوند پسند کرتا ہے۔ دل کی گہرائی سے کہے گئے توبہ کے الفاظ کی قربانی خداوند کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے۔ یعنی جب دل میں آئے نا کہ میں نے گناہ کیا ہے،
جب انسان ریئلائز کرے کہ میں نے خدا سے معافی مانگی ہے، اور پھر انسان خدا کے پاس آئے، اس کی پاک حضوری میں آئے اور بلند آواز سے کہے کہ اے خداوند میں نے تیری نظر میں، آسمان کی نظر میں گناہ کیا ہے، مجھے معاف کر۔ یہ قربانی خداوند چاہتا ہے، اور روزوں کی روحانیت بھی یہی ہے۔ مدد کرنا ضرور ہے، خیرات کرنا ضرور ہے، لیکن اپنے آپ کو پاک کرنا بھی ضروری ہے۔ اور ہم اپنے آپ کو پاک کیسے کرتے ہیں؟ جب ہم اپنے دلوں کو پاک کرتے ہیں، اور اس کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ اپنے لبوں سے۔ اسی لیے ہر عبادت، ہر پاک ماس میں ہم توبہ کا اقرار کرتے ہیں، گناہ گار ہونے کا اقرار کرتے ہیں، خدا سے معافی مانگتے ہیں، اور کاہن تو بار بار مانگتا ہے، ہاتھ دھو کر بھی یہ کہتا ہے کہ اے خدا میرے گناہ مجھے معاف کر، تاکہ جو میں قربانی چڑھانے لگا ہوں وہ پاک ہاتھوں سے قربانی چڑھاؤں۔ آپ نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ جب بھی پاک ماس کی قربانی چڑھائی جاتی ہے تو کاہن کیا کرتا ہے؟ اپنے ہاتھ دھوتا ہے۔ یہ ویسے شو کے لیے نہیں ہے، اٹ ہیز میننگ، اٹ ہیز پرپس، اٹ ہیز اسپرچویلٹی۔ اور کاہن کہتا ہے اے خدا میری بدی کو دھو اور میری خطا سے مجھے پاک کر، پھر وہ قربانی چڑھاتا ہے۔ ناپاک ہاتھوں سے نہیں قربانی چڑھائی جا سکتی، اور نہ کوئی چڑھا سکتا ہے۔ تو اس لیے مسیح میں میرے عزیزو، خداوند چاہتا ہے کہ وہ ہمارے لبوں سے یہ سنے کہ میں نے خداوند تیرے ساتھ بے وفائی کی ہے، مجھے کیا کر؟ معاف کر۔ عزیزو، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ لبوں کی قربانی ایک تو توبہ کے الفاظ ہیں، لیکن دوسرا خدا کی حمد و توصیف ہے، اس کی پرستش ہے، اس کے گیتوں کا گایا جانا ہے، حمد و ثنا ہے، مدح سرائی ہے۔ اور اکثر دفعہ، بلکہ کئی دفعہ، بلکہ آج بھی جب میں جلوس کی صورت میں آ رہا تھا تو میں جب جماعت کی طرف دیکھتا ہوں، ان کے چہروں کی طرف دیکھتا ہوں، گیت گایا جا رہا ہوتا ہے اور جماعت خاموش، ہونٹ نہیں کھلتے، چند کے، سب کی بات نہیں کرتا، زیادہ تر میں دیکھتا ہوں کہ لوگ خاموش رہتے ہیں۔ میں نے دوسرا لفظ کیا کہا ہے کہ اب ہم نے قربانی دینی ہے اپنے لبوں سے، لیکن کیسے؟ خداوند کی تعریف کر کے، اس کی حمد کر کے، اس کی ستائش کر کے۔ اور میں کہہ رہا ہوں کہ اکثر دفعہ جماعت جو ہے گیتوں کے درمیان خاموش رہتی ہے۔ شاید جماعت یہ سمجھتی ہے کہ گیت گانا صرف کوائر کا کام ہے۔ یاد رکھے، جو کوائر ہے وہ ہماری صرف کیا کرتی ہے؟ مدد کرتی ہے، وہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، وہ سازوں کے ذریعے سے، اپنی آوازوں کے ذریعے سے ہمیں دعوت دیتی ہے کہ آئیں سب مل کر کیا کریں؟ خداوند کی حمد کریں، اس کے گیت گائیں، مدح سرائی کریں، پرستش کریں۔ لیکن آج کل سیڈ ٹو سے کئی دفعہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ عبادت کے دوران ایک فنکار کو سامنے لاتے ہیں، وہ پرفارمنس دیتا ہے اور نیچے چلا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، پرفارمنس بیس، سٹیج پر پرستش نہیں ہو رہی، عبادت نہیں ہو رہی، پرفارمر آ رہے ہیں، کوئی فلاں ہاں اور کوئی فلاں ہاں۔ میں ان کے خلاف نہیں، خداوند ان کی آوازوں کو برکت دے، لیکن عبادت میں پرفارمنس ڈزنٹ میک اینی سینس ایز فار ایز آئی تھنک، کہ بندے آئیں پرفارم کر کے چلے جائیں۔ اس لیے دیکھیں کیتھولک چرچ میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ کوائر ہوتی ہے، اور کوائر کا کام کیا ہے؟ لیڈ کرنا گیتوں کے ذریعے سے، زبوروں کے ذریعے سے، تاکہ خدا کے لوگ خدا کی مل کر کیا کریں؟ حمد کریں، اور لبوں سے خداوند کی تعریف کریں اور قربانی پیش کریں۔ عزیزو، یہ ایک سیڈ ریئلٹی ہے، لوگ اپنی آواز اور ہنر سے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں اور ادھر منہ کر کے بیندے نے۔ کئی دفعہ ساڑی کوئی دل کرتا ہے کہ ادھر منہ کر کے، میں کہ میرے منہ کر کے بیان کرو، لیکن جنرلی دے آر ویری گڈ، تھینک یو۔ کہتے ہیں لوگوں کی طرف منہ کرنا ہے، بھائی ضرورت نہیں ہے۔ یو آر دیئر ٹو فیسیلیٹیٹ، یو آر دیئر ٹو ہیلپ، یو آر دیئر ٹو گائیڈ۔ لوگوں کو مل کر گانا چاہیے۔ اور آج مسیح میں میرے عزیزو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات جماعت میں اکثر دفعہ مجھے اس کی کمی جو ہے وہ محسوس ہوئی ہے۔ لوگ نہیں گاتے، خاموش رہتے ہیں، بچہ نہ کھیڑ دیں، ایک دوجے نہ گال کر دیں۔ وائی یو آر دیئر ٹو پریز۔ آج ہم اعتراف کا ساکرامنٹ سونا تھا تو میں لیٹ ہو رہا تھا، کافی لوگ اعتراف کے لیے تھے، اور میں نے کہا یہ دوسرا گیت ہے، کچھ لوگوں کو غصہ شروع ہو گیا کہ فادر آ نہیں رہا،
ایسا ہی نا, اگر کسی کو آیا تو نو پرابلم, پھر میری مجبوری تھی. 2 گیت گائے تھے نا آپ نے, سب نے گائے تھے, شاباش, میرے لوگ اچھے ہیں, مجھے پتا ہے. بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ رویہ عبادتی رویہ ماحول نہیں ہے جیسا کہ آج کل ہمارے چرچز میں اور کئی دیگر چرچز میں ہو رہا ہے. میں نے تو یہاں تک بھی دیکھا ہے عبادت خانے آج کل کے, میں ان کو عبادت خانہ تو نہیں کہوں گا, لیکن لیٹ سے جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان عبادت خانوں میں ایسے لگتا ہے جیسے ڈانس کلب کا منظر ہو, لوگ ہی ڈانس کر رہے ہوں, نچ ٹپ رہے ہوں. میں نے دیکھا ہے, یہ سچ میں ہے کہ عبادت خانے جو ہے یہ ڈانس کلب کا منظر پیش کر رہے ہیں, سارے لوگ ہی لگے نچن ٹپن. بھائی اوکے, مرضی ہے, اسی نہیں کچھ کہہ سکتے, لیکن آئی ڈونٹ لائک. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسی باتوں سے, ایسے اعمال سے پرہیز کرنا چاہیے, کیونکہ یہ دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ عبادت ہے, کیا یہ مسیحی ایسے عبادت کرتے ہیں, کیا یہ ڈانس کرتے ہیں, کیا یہ شور شرابہ کرتے ہیں. عزیزو, ہمیں اچھے مسیحی ہونے کا ثبوت دینا ہے. Our worship should be worship. اور ہم اپنے خداوند کی تمجید کرتے ہیں آوازوں کے ذریعے سے, in a decent way, according to our culture and custom. اس لیے بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, جبکہ یہ بھی ضروری ہے کہ جماعت خوشی کے ساتھ, جوش کے ساتھ, محبت کے ساتھ خداوند کی نغمہ سرائی کرے. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اس بات کا فقدان ہے, کمی ہے, سب میں نہیں لیکن بہتوں میں ہے. آئیں آج سے ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ جب بھی خداوند کی تمجید ہو, جب بھی گیت یا زبور گائے جائیں, ہم اس میں بھرپوری کے ساتھ شامل ہوں. کوائر کی آواز کم آئے, لوگوں کی آواز زیادہ ہو, جماعت کی آواز زیادہ ہو, وہ زیادہ بہتر طریقے سے مل کر کیا کریں, خداوند کی حمد و ثنا کریں. اپنے لبوں سے حمد کی قربانی گزراننا, کیا آپ یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ یقینی طور پر یس. باقی قربانی آپ دیتے ہیں, گاڈ بلیس یو, لیکن میں آج آپ کو اس قربانی کو بھی دینے کی دعوت دیتا ہوں, لبوں سے, اپنے ہونٹوں سے خداوند کی حمد کی قربانی گزراننا. تو عزیزو, اگر خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس کی حمد کریں تو پھر ہمارے لب جو ہیں ساکت نہیں ہونے چاہیے. کون سی ایسی طاقت ہے, کون سا ایسا شخص ہے جو ہمیں ایسا کرنے سے روکتا ہے؟ یقینی طور پر ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. اور اگر کوئی طاقت روکتی ہے ہمارے لبوں کو جنبش دینے سے, تو آئیں آج کے دن یسوع کے نام سے اور اس کی طاقت سے اس پر کیا کرے, غالب آئے. اور یقیناً خداوند ہماری مدد کرے گا, کیونکہ جب ہم اپنے لبوں سے قربانی دیتے ہیں, جب ہم اپنے دل سے توبہ کے الفاظ کے ذریعے سے, منہ سے نکلنے والے الفاظ کے ذریعے سے قربانی دیتے ہیں, تو در حقیقت یہ ہم خدا سے وفاداری کا اظہار کرتے ہیں, ہم خداوند کی طرف رجوع لاتے ہیں, اور دیٹ از کالڈ ٹوٹل ریسٹوریشن. پہلی تلاوت کے مطابق یہ ہے ریسٹوریشن, ریسٹور ہونا, بحال ہونا مکمل طور پر. کیسے؟ توبہ کر کے, کیسے؟ لبوں سے خداوند کی تعریف کر کے, کیسے؟ لبوں سے توبہ خداوند کی پاک حضوری میں پیش کر کے. اور کلام میں لکھا ہے کہ جو کوئی ایسا کرے گا تو وعدہ بڑا خوبصورت ہے. اور وعدہ کیا ہے؟ کہ وہ شخص جو توبہ کرتا ہے, جو خداوند کی طرف رجوع لاتا ہے, جو اپنے لبوں سے قربانی دیتا ہے, وہ سوسن کی مانند پھولے گا. نشو و نما پانا, گروتھ, وہ دیودار کی طرح جڑیں پھلائے گا, یعنی طاقت, اسٹرینتھ. وہ زیتون کے درخت کی سی خوبصورتی اور لبنان کی سی خوشبو رکھے گا, بیوٹی. یعنی جب ہم خدا کے ساتھ وفادار ہیں تو ہم بڑھیں گے. اگر ہم خدا کے ساتھ وفادار ہیں تو خداوند ہمیں طاقت دے گا. جب ہم خدا کے ساتھ جئیں گے تو خداوند ہمیں خوبصورتی عطا کرے گا, اور ہماری شہرت لبنان کی مے کسی ہوگی. ٹوٹل بحالی, یہ ایک مکمل بحالی کا وعدہ ہے, لیکن شرط خدا کی طرف بڑھنا ہے, اپنے لبوں سے خداوند کی تعریف کرنا ہے. آئیں ہمیشہ جب بھی عبادت میں آئیں, شوق, محبت
جوش اور پوری طاقت سے خداوند کی حمد و تعریف کریں۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔